سلطان صلاح الدین ایوبی نے سینکڑوں کی تعداد میں جنگیں لڑیں، لیکن ہم صرف ان پر بات کریں گے جو تصوراتی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہیں۔ بیت المقدس شریف فتح کرنے سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے آس پاس کے تمام علاقوں اور قلعوں کو فتح کر لیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے جو عیسائیوں کو بیت المقدس شریف کے اندر کمک پہنچا رہی تھی۔ اس لیے سلطان نے فلسطین میں انتہائی تیز رفتار چھاپا مار دستے تیار کر رکھے تھے۔ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ تعمیر کرتے، وہ دستے اس پر حملہ کر کے اس کی سپلائی لائن کاٹ دیتے۔ بیت المقدس شریف سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں جیکب فورڈ کے مقام پر ایک جگہ محل وقوع کے اعتبار سے بہت اہم تھی۔ وہاں سے وہ رستہ نکلتا تھا جو بیت المقدس شریف کا دفاع کرتا اور وہاں سے دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے میں بھی آسانی رہتی تھی۔ دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا، لہٰذا جب عیسائیوں نے اس مقام پر قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آ گئے۔ اس وقت اس قلعے میں تقریباً 1500 نائٹس فری میسنز انجینئر اس قلعے کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب سلطان نے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کی تو دوسرے علاقوں سے عیسائیوں نے بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ ایک دوڑ تھی، جو پہلے قلعے تک پہنچ جاتا وہی قلعے کو فتح کر لیتا۔ کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی سی تیزی سے سفر کرتے ہوئے صلیبی فوج سے پہلے وہاں جا پہنچے اور صرف 6 دن کی جھڑپوں کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا۔ سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے شمال کی جانب سے بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کا رستہ کھل چکا تھا، لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مستقل امداد اور کمک پہنچ رہی تھی۔ 1180 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ تب پہلی بار صلیبیوں کو احساس ہوا کہ اب انہیں سمندر میں بھی سلطان کے خلاف جنگ لڑنا پڑے گی۔ ابھی بھی صلیبیوں کو حتمی شکست نہیں ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ چاہتے تھے کہ صلیبیوں کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور وہاں ان کو شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ خواہش بھی جلدی پوری ہو گئی اور صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ یہ جنگ تاریخ میں ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی جنگ تھی جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی۔ اس جنگ کے نتائج نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ 1186 عیسوی میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ میں جنگ حطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خون ریز جنگ تھی جس میں صلیبیوں کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا گیا تھا۔ تمام بڑے بڑے صلیبی علاقے سلطان کے قبضے میں آ گئے اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس شریف کا راستہ مکمل طور پر کھل گیا۔ اس جنگ میں آرنیٹ بھی سلطان کے ہاتھ لگا، جسے سلطان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جس طرح قرون اولیٰ میں جنگ یرموک نے پورا شام مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، اسی طرح جنگ حطین نے اس صلیبی جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر کے شام و فلسطین کو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی جولی میں لا ڈالا۔ حطین کی جنگ صلیبی جنگوں کی 250 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کی شاندار فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے لیے بدترین ذلت امیز شکست۔ آج تک کئی سو سال گزرنے کے بعد عیسائی جنگ حطین کے نتیجے میں ملنے والی ذلت و رسوائی کو بھلا نہیں سکتے۔ یہ جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر معمولی عسکری ذہانت، فراست اور شجاعت کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے صلیبی جنگوں کی تاریخ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں شرمناک شکست کے بعد صلیبی فوجیں اس قابل ہی نہ رہیں کہ بیت المقدس شریف کا دفاع کر سکیں۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام و فلسطین اور لبنان کے تقریباً تمام علاقے فتح کر لیے تھے، جس کی وجہ سے بیت المقدس شریف کی فتح کا رستہ مکمل طور پر ہموار ہو گیا تھا۔ جنگ حطین کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی ان بڑی بڑی جنگوں میں ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو عروج بخشا گیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوئے۔ 1186 عیسوی میں جب کاؤنٹ آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا تو اس وقت مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان
امن کا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اس کے بعد جب آرنیٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ اس گستاخ رسول کا سر وہ اپنے ہاتھوں سے قلم کریں گے۔ یہ واقعہ بنیاد بنتا ہے جنگ حطین کے آغاز کا۔ دوسری جانب صلیبیوں نے بھی ان قاتلوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔